خواتین و حضرات، پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی اس آیت کے بارے میں جس میں نماز اور صبر سے استعانت یا مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت۔ امام صاحب، آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کا حوالہ دے کے کہا کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تم صبر سے کام لو، تقوی سے کام لو تو پھر تم کامیاب ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ جو اللہ کی معیت کا وعدہ ہے یہ اسی طرح سب لوگوں سے جیسے صحابہ کے ساتھ تھا؟ اس وقت تو یہ پوری قطعیت کے ساتھ تھا، لیکن ایک عمومی وعدہ اللہ کا موجود ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی تو نوعیت بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ایک مشن سونپا، اس مشن کی ذمہ داریاں خود بتائیں، اس مشن کے نتائج خود بتائے، اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ وہ اللہ کے رسولوں کے خاص ایک سنت ہے جس کا اس موقع پر ظہور ہوا ہے۔ لیکن اللہ کی معیت تو بندے کو ہر حال میں چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی معیت کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں اللہ کی نصرت اور مدد کا وعدہ ہے، یعنی وہ مدد اور وہ نصرت لازماً ظہور پذیر ہو جائے گی۔ اگر وہ ان شرائط کو پورا کر دیں گے تو اللہ لازماً ان کی مدد کرے گا۔ ہم درخواست کرتے ہیں اللہ کی مدد کی، اللہ اپنی حکمت کے تحت چاہتا ہے تو مدد کرتا ہے، چاہتا ہے تو معاملات کو امتحان کے عمومی اصول پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو فرق اتنا ہی ہے، یعنی ہمارے ساتھ وعدے کی نوعیت نہیں ہے، تاہم اللہ کی مدد تو چاہنی ہے نا، مصیبت میں، یعنی ہماری جانب سے بہرحال وہ شرط ہے، ہماری طرف سے تو ہر حال میں وہی ہونا ہے۔ اللہ مدد کرے گا یا اللہ مدد نہیں کرے گا، اس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ثوابدید پر رکھا ہے عام لوگوں کے معاملے میں، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے، دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر ہر حال میں یہ صورتحال واقع ہو جائے کہ آپ نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آپ کی طرف آ جائے تو پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے ساتھ ایک خصوصی قانون زیر غور ہے، اور وہ ہے جس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ جب اللہ کے کسی پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ غلبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک مقررہ چیز ہے جس نے ہر حال میں قائم ہو جانا ہے۔ وہ قانون رسالت اور قانون شہادت رسالت سے متعلق ہے کہ وہ ایک دلیل بننی ہے، اور وعدہ نصرت تو ہمارے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس دنیا میں پورا کرتے ہیں، بعض اوقات آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ معاملے کی نوعیت یہ تھی، ان کے لیے دنیا میں بھی سرفرازی ضروری تھی، لازمی تھی۔ اتنے فرق کے ساتھ اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی عملی بات یہ کہ یہ نمازیں کون سی ہیں جن کا ذکر کیا گیا؟ نمازوں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں، ایک چیز کی اور طرف توجہ دلا دوں، وہ یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، ہم جب کبھی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ نے بالعموم دیکھا ہوگا کہ لوگ وظائف کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، اعمال قسم کی چیزیں بعض لوگوں نے سکھا رکھی ہو ان کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں، یہ فلاں چیز پڑھ لیجئے، یہ فلاں کام کر لیجئے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیے کہ اللہ نے اپنے مشن کو بھی جب صحابہ کرام کو سونپا ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہنے کی، نماز کی کوئی تلقین نہیں کرتا۔ یعنی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے وہ اس طرح کے موقع پر کوئی نہیں بتاتا۔ آپ پر مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے تو اپنا سر خدا کے سامنے رکھیے، آپ گڑ گڑا کر دعا کیجئے اس کے سامنے، آپ تضرع اور زاری کے ساتھ اپنے رب کو پکاریے۔ یعنی نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے گا فلاں جگہ جائیے، فلاں جگہ جائیے، خدا کے آستانے پر چلے جائیے، آپ مسجد میں جا کے سر بسجود ہو جائیے۔ تو یہ چیز ہے جس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت آپ کو حاصل ہوتی ہے نماز کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے۔ جب آپ ہر طرف سے کٹ کر تبتل اللہ کے جذبے کے ساتھ خالص خدا کے ہو کر اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کے آستانے پر سر رکھ دیتے ہیں، اس کی دہلیز پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر اگر تم استقامت کے ساتھ، استقامت اور صبر انفرادی زندگی میں بھی چاہیے ہوتا ہے، جزا فضا نہ ہو، اللہ سے شکوہ نہ ہو، اللہ سے گلہ نہ ہو، آپ دنیا کی زندگی کو مصیبت سمجھ کر کھڑے نہ ہو جائیں۔ تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، ظاہر ہے کہ اس میں بیماری آتی ہے، اس میں جنگ و جدال کے مواقع پیش آ جاتے ہیں، اس طرح کے موقعوں کے اوپر اللہ پر بھروسہ رکھ کے کھڑے رہنا یہ صبر ہے۔ اور جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو، معاشی معاملات میں کوئی تنگی آ گئی ہے، کوئی بیماری اور تکلیف ہے جس نے احاطہ کر لیا ہے، ہر حال میں اللہ کا بتایا ہوا نسخہ یہ ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق بنیادی چیز ہے، اور وہ سب سے بہتر پیدا ہوتی ہے نماز کے ذریعے سے۔ یعنی یہ چیز ہے کہ جس کی طرف توجہ دلانی چاہیے، اور ہر شخص کو متنبع کرنا چاہیے کہ جتنے نسخے تمہیں بتائے جا رہے ہیں، اور جو اعمال تمہیں سکھائے جا رہے ہیں، اور جو وظائف تمہیں لوگ تلقین کر رہے ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر سب سے بڑا وظیفہ جو تمہارے پروردگار نے خود تمہیں بتایا ہے وہ اصل میں نماز اور صبر ہے۔ اور یہ نماز سے بظاہر تو آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ صرف فرض نماز مراد نہیں ہے، بلکہ نماز جب بھی کوئی مشکل آئے تو انسان حضور میں کھڑا ہو جائے، خدا کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو، یعنی یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے۔ باقی آپ نے جو پوچھا تھا کہ نمازیں کون سی، تو اس میں ظاہر ہے کہ فرض نماز کا تو ہر حال میں اہتمام کرنا ہے۔ اصل یہاں نفل نماز مقصود ہے، تہجد کی نماز، نفل نماز، آپ خاص طور پر خدا کے حضور میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ان نمازوں میں آپ خالص اس حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اللہ کی مدد کو پیش نظر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اوقات ہیں
ظاہر ہے کسی وقت تفصیل سے موقع ہوگا تو ہم ذکر کریں گے کہ صبح کے وقت کی کیا اہمیت ہے، جمعے کے وقت کی کیا اہمیت ہے، آپ کب اللہ کے حضور میں سر بسجود ہوں۔ یہ اوقات بھی اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ آدمی کے اندر ان اوقات کے لحاظ سے ایک نفسیاتی تبدیلی آئے اور وہ یہ محسوس کرے کہ خدا سے میں بہت قریب ہو گیا ہوں، اور پھر اس کے سامنے سر بسجود۔ ٹھیک امام صاحب، آج ہم اس بات کو یہیں پورا کر لیتے ہیں کیونکہ آج موضوعات کچھ زیادہ تھے ہمارے پاس، تو میں آج چاہتا ہوں کہ جو حدیث آپ نے آج منتخب کی ہے ہمارے لیے اس کی طرف ہم بڑھیں۔ یہ بھی سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے اور یہ ابو داؤد سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ سمع ابن عمر رجل یحلف اللہ والکعبہ، کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی شخص کو سنا کہ وہ قسم کھا رہا ہے، یحلف اللہ والکعبہ، یعنی میں کعبے کی قسم کھاتا ہوں۔ ایک آدمی کو انہوں نے کعبے کی قسم کھاتے ہوئے سنا۔ فقال ابن عمر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ تو ابن عمر نے ان کو تنبیہ کی، جن صاحب کو انہوں نے کعبے کی قسم کھاتے ہوئے سنا، ان کو تنبیہ کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو قسم کے معاملے میں بھی آپ عام طور پر دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں میں نے قرآن کی قسم کھا لی، میں نے کعبے کی قسم کھا، کعبہ خدا کا گھر ہے، قرآن خدا کی کتاب ہے، اسی طرح تمہارے سر کی قسم، تمہاری عمر کی قسم، فلاں چیز کی قسم، فلاں چیز کی قسم، اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگ کرتے ہیں، وہ یہ جانتے نہیں کہ قسم کیا چیز ہے۔ یعنی ہمارے عام طور پر تاکید کے طور پر قسم کھا لی جاتی ہے، زور پیدا کرنے کے لیے۔ قسم در حقیقت جس کی آپ قسم کھاتے ہیں اس کی گواہی پیش کرنا ہے۔ اچھا، یعنی آپ جب قسم کھاتے ہیں تو اصل میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہی کے طور پر پیش کر رہا ہوں، میں آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، تو آپ کہتے ہیں نا کہ میں حلفیہ یہ کہتا ہوں کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اس وعدے پر اللہ کو گواہ ٹھہرا رہا ہوں۔ یا کوئی بیان دیتے ہیں آپ اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے رہا ہوں، کہ یہ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ میں بیان کر رہا ہوں اور میری سچائی پر اللہ گواہ ہے۔ قسم کا مطلب یہ ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ گواہ تو اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میری خلوت سے، میری جلوت سے، میرے دل کے وسوسوں سے، میرے حالات سے، میں جس بات کو بیان کر رہا ہوں اس سے ہر وقت کون واقف ہے؟ کون حاضر ناظر ہے؟ کعبہ تو نہیں ہو سکتا، قرآن تو نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اللہ ہی ہے۔ تو در حقیقت کسی کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی گواہی پیش کر رہے ہیں، اور گواہی پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو حاضر و ناظر قرار دے رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے کھلے اور چھپے سے واقف ہے۔ آپ گویا اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کی خلوت جلوت سب اس کی نگاہ میں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک لغو بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی جائے۔ لیکن امام صاحب، آدمی اگر قسم کھائے اور اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ میں خدا کی طرح حاضر ناظر مان رہا ہوں اپنی ماں کو یا قرآن مجید کو یا کسی اور ایسی بات کو جس کا ذکر قسم میں اس نے شامل کر دیا ہے، پھر بھی شرک ہو جائے گا۔ اس کا جواب خود قرآن نے دے دیا کہ ایک تو وہ قسم ہے کہ جو کسی خاص موقع پہ کھائی جاتی ہے، کسی بات کی گواہی اور شہادت پیش کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، جہاں آپ کوئی بیان دے رہے ہوتے ہیں، وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے، اپنے اوپر کوئی پابندی عائد کر رہے ہیں یا دوسروں کے سامنے کوئی چیز کہہ رہے ہیں، اس کا قانون تو یہی ہے کہ وہاں اللہ کی قسم کھائی جائے گی۔ جیسے مثلا مقدمات میں لوگ قسم کھاتے ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی وصیت کا معاملہ ہے، کوئی اس طرح کی گواہی ہے کہ جس میں کسی نے کوئی واقعہ دیکھا ہے، یا کوئی آدمی آپ کو کسی چیز کے بارے میں مطلع کرنا چاہتا ہے، یا کوئی آپ کے ساتھ وعدہ ہے جس کے اوپر وہ قسم کھا رہا ہے، تو یہ تو سنجیدہ معاملات ہیں نا، ان میں تو اللہ کی گواہی پیش کی جائے گی، اور اللہ کے سوا کسی اور کی گواہی اگر پیش کی جا رہی ہے تو گویا اس کو حاضر و ناظر سمجھا جا رہا ہے، اور اگر یہ سمجھا جا رہا ہے تو گویا خدا کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے، یعنی یہ خدا کی خصوصی صفات میں سے ہے۔ تو حضور نے یہ بات ہے جو اس حدیث میں واضح کی ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ باقی رہ گئیں اس طرح کی قسمیں جو عام طور پر لوگ تاکید کے طور پر کھا لیتے ہیں، یعنی جن میں گواہی پیش کرنا مقصود ہی نہیں ہوتا، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، جیسے عربوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ تلّہ باللہ واللہ عام طور پر بولتے رہتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر اگر فرض کر لیجئے کسی نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے تو وہ قرآن نے واضح کر دیا کہ لغو قسموں پر آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی آپ جب قسم کھاتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ قسم کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ لغو الفاظ آپ نے زبان سے نکال دیے، چلیے اللہ کرم کرنے والا ہے، معاف فرما دے گا، لیکن جب آپ سنجیدگی کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں تو پھر صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جب حلف اٹھایا جاتا ہے یا اس طرح کچھ کہا جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی قسم کھانی چاہیے، البتہ آپ اس قسم کی تاکید کے لیے قرآن سامنے رکھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں جا کے قسم کھا سکتے ہیں، تو وہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو تو خود قرآن نے بیان کیا۔ ہم عدالتوں میں ہاتھ رکھ کے جیسے نماز کے بارے میں کہا ہے نا وصیت کی آیات میں کہ آپ نماز کے بعد لوگوں کو روک لیں، تو مقصود یہ ہے کہ مسجد کا احترام لوگ مرہوز رکھیں گے، ان کے اوپر ہی اثر ہوگا، وہ غلط بات نہیں کریں گے، تو یہ چیز، لیکن قسم اللہ کی کھائی جائے گی، قسم کسی اور چیز کی نہیں کھائی یہ ختم ہو رہا ہے وقت ہمارا، صرف اتنی سی بات کہ جو ہاتھ رکھ کر عدالتوں میں گواہی دی جاتی ہے قرآن پر، وہ
ٹھیک ہے پھر کیا؟ ہاتھ رکھنے میں کوئی معنی نہیں، اچھا قسم خدا کی کھائی جائے، اچھا، یعنی وہ تو اس سے ذرا تقدس بڑھ جاتا ہے، اس سے تقدس بڑھ جاتا ہے، وہ قرآن مجید ہو، وہ مثال کے طور پر آپ مسجد میں چلے گئے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو، قسم خدا کی کھائی، مثلا روزہ رکھ کے آپ نے قسم کھا لی، تو یہ چیزیں جتنی ہیں وہ اس کے تقدس میں اضافہ کرتی ہیں اور آپ کو متنبع کرتی ہیں کہ دیکھو خدا کی کا کتاب احساس سامنے ہے، حضوری بڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھو کہ یہ نماز پڑھ کے تم یہ بات کر رہے ہو، دیکھو مسجد میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہو، حرم میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہو، لیکن آپ قسم کس کی کھائیں؟ قسم آپ خدا اصل کی بات کھائیں۔ وہ ہے۔ بہت شکریہ غازی صاحب۔ خواتین و حضرات، وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ یہ پروگرام جاری ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔